ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی 12 روزہ جنگ، کس نے کیا کھویا کیا پایا؟ جنگ کے تینوں کردار ایران، امریکہ اور اسرائیل اپنی اپنی کامیابی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ دراصل جیتا کون ہے اور ہارا کون؟ امریکہ نے ایران سے راہ فرار کیوں اختیار کی؟ جب ایران کی ایٹمی تنصیبات محفوظ ہیں تو پھر ٹرمپ اور نیتن یاہو ان کی تباہی کے جھوٹے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیا امریکی B-2 بامبرز کے حملے ایران میں تابکاری پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں؟ کیا ٹرمپ اور نیتن یاہو جنگی مجرم ہیں؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، تمام تر طے شدہ بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اور بین الممالک مذاکراتی عمل کو انتہائی حقارت سے نظر انداز کرتے ہوئے پہلے اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ کو آپریشن رائزنگ لائن کے نام سے مسلط کیا، تو پیچھے پیچھے اسرائیل کے جنگی والد کا رول نبھاتے ہوئے امریکہ بھی اپنا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر لے کر ایران پر چڑھ دوڑا۔ دراصل آپریشن رائزنگ لائن کے تحت در پردہ کہہ لیں یا بے پردہ سمجھ لیں، اسرائیلی صہیونیوں کا مذموم منصوبہ یہ تھا کہ ایران میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی سربراہی میں سن 1979 میں برپا ہونے والے اسلامی انقلاب کا رد انقلاب پیش کیا جائے۔ امریکہ کی معاونت کے ساتھ اسرائیل نے سازش یہ رچائی تھی کہ ایران کی ایٹمی، فوجی اور سیاسی قیادت کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ختم کر دیا جائے اور پھر شاہ ایران محمد رضا پہلوی المتوفی 27 جولائی سن 1980 کے 65 سالہ جلا وطن بیٹے کو تاج و تخت کسریٰ اس انداز میں سپرد کر دیا جائے کہ ایرانی عوام علماء کی حکومت کے خلاف بغاوت کر ڈالیں۔ اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن کے بینر پر شیر کا جو نشان بنایا تھا وہ شاہ ایران کے جھنڈے سے لیا گیا اور کوشش کی گئی کہ جلا وطن ایرانی ولی عہد محمد رضا پہلوی، جو کہ اپنے باپ کا ہم نام ہے، اس کے شیر کے نشان والے پرچم کو اٹھائے۔ ایران کے جوان اور بوڑھے، بڑے اور بچے سب کے سب سڑکوں پر نکل آئیں اور موجودہ ایرانی حکومت کا تختہ الٹا ڈالیں۔ بس ایک ایسی افراتفری پھیلے کہ کچھ سجھائی نہ دے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر واشنگٹن ڈی سی میں مقیم محمد رضا پہلوی کو ایران کا اقتدار سونپ دیا جائے۔ شاید یہ سازش رچانے والوں کے دماغ میں جمہوریت کا وہ پہلو تھا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر مشرق حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ لیکن ایران میں تو جمہور یعنی عوام اپنی حکومت و قیادت کے حامی نکلے۔ ایک شخص بھی امریکی اور اسرائیلی ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر باہر نہیں نکلا اور امریکہ اور اسرائیل کی تمام انقلابی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ گو اسرائیل نے 12 روزہ جنگ کے دوران نہ صرف ایران کے 14 ٹاپ کیٹیگری کے ایٹمی سائنٹسٹس، 20 اعلیٰ ترین ملٹری کمانڈرز اور کم و بیش 1000 ایرانی شہریوں کو شہید کر دیا، بلکہ 4000 سے زائد ایرانی باشندوں کو زخمی بھی کیا۔ اس دوران اسرائیل کے تجویز کردہ بلکہ یوں کہیں کہ خواہش کردہ جلا وطن ایرانی شہزادے محمد رضا نے بھی ایرانی عوام کے نام ویڈیو پیغامات جاری کیے، لیکن کسی نے بھی اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس طرح اسرائیل سمیت تمام مغربی دنیا کے اس مفروضے کی کامل طور پر تردید ہو گئی جس کے تحت وہ سب ایران کو علماء کی آمریت قرار دیتے آئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں معصوم مسلمان بچوں، عورتوں اور مردوں کے انتہائی سفاک اور بے رحم قاتل اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے خود بھی ایرانی عوام کے آگے ترلے ڈالے کہ وہ موجودہ ایرانی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں، لیکن بغاوت کے کوئی آثار ہوں تو ہی بغاوت ہوتی ہے نا، تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں اور یہ اسرائیلی منصوبہ مٹی میں مل گیا۔ لیکن جنگ چونکہ شروع ہو چکی تھی تو ایران نے بھی اسرائیل کو نشان عبرت بنا دینے کی ہر ممکن کوشش کی اور ایران اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی رہا۔ حالانکہ اسرائیلیوں کی جنگی قوت جو انہیں ان کے جنگی والد
امریکہ سے وراثت میں ملتی آئی ہے اس میں اور ایرانی حربی صلاحیت میں مشینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن ایرانی میزائلوں کی اسرائیل پر مسلسل برسات نے ظالم صہیونیوں کو یہ نقطہ اچھی طرح باور کرا دیا کہ انسانی جذبہ حریت کا مقابلہ کرنا کسی بھی سطح کی مشینی ترقی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کہا تھا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو پامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران نے مغرب کی فراہم کردہ جنگی مشینوں سے لیس ابلیسی ریاست اسرائیل پر پے در پے حملے کر کے نہ صرف 100 سے زائد صہیونی مار ڈالے اور کم و بیش 2500 صہیونیوں کو زخمی کیا، بلکہ بندرگاہوں، ملٹری اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز، متعدد سرکاری و غیر سرکاری عمارات، آئل ریفائنری اور کئی دیگر دفاعی اور عسکری تنصیبات کو شدید ترین نقصانات پہنچائے۔ لاکھوں اسرائیلی ملک سے بھاگ گئے، کیونکہ جب جنگ کے شعلے اسرائیل کے گھر میں پہنچے تو صہیونیوں میں انتشار پھیل گیا۔ پھر یہ دیکھیے کہ امریکہ ایک جانب یہ کہتا رہا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اسرائیل کو بھرپور طور پر جنگ لڑواتا رہا اور ایران کو دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ پھر جب اسرائیل کا ماتھا زمین سے جا لگا تو ٹرمپ نے B-2 بامبرز کے ذریعے نتانز، اصفہان اور فوردو میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر اپنی دانست میں انتہائی مہلک حملے کیے۔ کرۂ ارض پر خطرناک ترین غیر ایٹمی ہتھیار سمجھے جانے والے بنکر بسٹر بامبز پھینکے گئے، لیکن ابتدائی امریکی انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق یہ حملے بیکار گئے، کیونکہ صرف سطح زمین پر موجود ایران کی ایٹمی تنصیبات کو ہی نقصان پہنچا اور زیر زمین موجود سینٹری فیوجز اور افزودہ شدہ یورینیم کا ذخیرہ دونوں خاصی حد تک محفوظ رہے۔ B-2 بامبرز کے حملوں کے نتیجے میں اس وقت ایران تابکاری سے متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی ایٹمی تنصیبات سے یہ مہلک اثرات برآمد ہونا شروع ہو چکے ہیں اور دنیا بھر میں اس حوالے سے شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اس طرح امریکہ اور اسرائیل عالمی جوہری معاہدات کی صریح خلاف ورزی کے نتیجے میں انسانیت کے خلاف سنگین ترین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اے کاش کہ عالمی عدالت انصاف عدل کا پہلو مد نظر رکھے تو ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں نام نہاد عالمی رہنما جنگی مجرم قرار پا جائیں۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی ایرانی حکومت کے نام نہاد مخالفین کو اپنے سوشل میڈیا پیغامات کے ذریعے خوب اکسایا کہ وہ بغاوت کر دیں، لیکن کوئی باغی تھا ہی نہیں تو بغاوت کیا ہوتی۔ رد انقلاب کا اسرائیلی امریکی مشترکہ فارمولہ ایرانی عوام نے کلی طور پر مسترد کر دیا۔ پھر اسرائیل اور امریکہ دونوں ایران کے رہبر اعلیٰ انتہائی واجب الاحترام 86 سالہ آیت اللہ علی خامنائی کو براہ راست قتل کی دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں نے بارہا کہا کہ ان کے علم میں ہے کہ خامنائی جہاں موجود ہیں انہیں وہیں نشانہ بنایا جائے گا، لیکن یہ دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو اسرائیل اور امریکہ کو معلوم ہی نہ تھا کہ آیت اللہ کہاں محفوظ رکھے گئے ہیں۔ سو آیت اللہ علی خامنائی بھی محفوظ رہے اور 60% تک افزودہ شدہ 400 کلوگرام یورینیم بھی انتہائی خفیہ طور پر کسی محفوظ ترین مقام پر منتقل کر دی گئی۔ یاد رہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے 90% تک افزودہ یورینیم درکار ہوتی ہے، اور اب یہ کام ایرانی سائنسدانوں کے لیے کچھ مشکل نہیں رہا کہ وہ جلد سے جلد ایٹمی ہتھیار تیار کر لیں۔ ناظرین، ایران سن 1979 کے اسلامی انقلاب سے آج تک یعنی مسلسل 46 برس سے حالت جنگ میں ہے، اور اس مسلمان ملک پر پے در پے کئی جنگیں مسلط کی جاتی رہی ہیں۔ پھر ایران پر امریکہ اور یورپ سمیت پورے مغربی بلاک کی جانب سے سخت ترین تجارتی پابندیاں بھی مستقلاً عائد ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ایران نے مجاہدانہ شان کے ساتھ امریکی حملوں کا بھی بھرپور رد عمل دیا۔ قطر اور عراق میں امریکی جنگی اڈوں کو اسلامی شناخت رکھنے والے میزائلوں کے ڈھیر ارسال کیے گئے، اور تیل کی عالمی ترسیل کی ایک مرکزی گزرگاہ آبنائے ہرمز بھی عملی طور پر بند ہو گئی، جس سے دنیا بھر میں تیل مہنگا ہونے لگا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر کافی حد تک ناکام رہنے والے حملوں سے پھیلنے والی تابکاری، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں، مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں فضائی آپریشنز کے معطل ہونے
اور ایرانی میزائلوں سے اسرائیلی اور امریکی اہلکاروں اور فوجیوں میں موت کا خوف پیدا ہو جانے کے باعث ٹرمپ کو ریورس گیئر لگانا پڑ گیا۔ امریکی صدر کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور انہیں اندازہ ہونا شروع ہوا کہ امریکہ کی طاقتور ترین اسرائیلی لابی اس سے کیا کیا احمقانہ اقدامات کروائے جا رہی ہے۔ ایران سے نکلنے والے لڑائی کے شعلے پورے مشرق وسطیٰ کو بالخصوص اور دنیا بھر کو بالعموم اپنی لپیٹ میں لینے ہی والے تھے کہ ٹرمپ نے خود ہی لڑائی بند کر دی اور اسرائیل کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی ایران پر حملوں کا سلسلہ فوری طور پر روک دے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ جنگ جیت چکا ہے کیونکہ انہوں نے ایرانی ایٹمی تنصیبات کو برباد کر دیا ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی اپنی آبادی کو یقین دلانے میں لگا ہوا ہے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں کیونکہ ایرانی جوہری تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں اور ایران ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی منزل سے 20 سال دوری پر پہنچایا جا چکا ہے۔ در حقیقت یہ دونوں حضرات اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت دنیا بھر کے نشریاتی اور اشاعتی ادارے امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اسرائیلی اور امریکن حملوں میں ایرانی ایٹمی صلاحیت کو کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا۔ البتہ ناکام حملوں کی وجہ سے ایٹمی تابکاری کے مہلک اثرات ضرور دنیا میں پھیلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ اپنے دعوے کے جھٹلائے جانے پر طیش میں ہیں اور اپنے ہی اخبارات اور ٹی وی چینلز کو ملک سے غداری کا مرتکب قرار دینے پر اتر آئے ہیں۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایرانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انہیں اپنی ایٹمی سائٹس کی انسپیکشن کی اجازت دے تاکہ اصل صورتحال دنیا کے علم میں آ سکے۔ تو جنگی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران اس مارکے میں فاتح بن کر سامنے آیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنی عوام کو مبارکباد دی ہے اور ایران میں امور زندگی تیزی کے ساتھ اپنے معمولات پر واپس لوٹ رہے ہیں۔ ایرانی عوام اپنے افواج کی جیت پر بہت مسرور اور پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ بازاروں میں چہل پہل دیکھنے میں آنے لگی ہے۔ ناظرین، مجھے تو لگتا ہے کہ جنگ ابھی صرف تھمی ہے اور لڑائی میں محض ایک وقفہ آیا ہے۔ ایران کے دشمن اس پر حملے کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور ایران کی بچت اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ جلد از جلد یورینیم کو 90% تک افزودہ کر کے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ رہبر اعلیٰ ایران آیت اللہ علی خامنائی کی جان بھی شدید خطرات سے دوچار ہے اور پاسداران انقلاب اسلامی ان کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت مغربی استعمار کے خلاف ایران عالم اسلام کا آخری مضبوط قلعہ ہے۔ ایران کے تحفظ، ایران کی سالمیت اور ایران کی بقا کے ساتھ پاکستان سمیت تمام عالم اسلام کا تحفظ، سالمیت اور بقا وابستہ ہے، اور ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ مغرب کی ناروا حمایت کو ترک کر کے عامت المسلمین کی مثبت توقعات پر پورا اتریں۔ ناظرین، یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قطر پر امریکی جنگی اڈے پر حملے کے بعد خطے کے تمام ممالک نے ایران کی مذمت کی ہے۔ صرف عمان نے اسرائیلی حملوں کو اس سارے بحران کی جڑ قرار دینے کا حوصلہ کیا ہے۔ اچھا جی، اب آپ سب یہ بتائیے کہ کیا ایرانی سرزمین پر غیر قانونی حملے کر کے ایٹمی تابکاری پھیلانے پر امریکہ اور اسرائیل کی قیادتوں کو جنگی مجرم قرار نہیں دینا چاہیے؟ کیا ٹرمپ اور نیتن یاہو پر عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلائے جانے کا کوئی امکان ہے؟ کیا عالمی ضمیر نام کی کوئی شے باقی بھی ہے کہ نہیں؟ مسلمان ممالک آخر کب تک ایران کی مخالفت اور اینٹی مسلم مغربی بلاک کی حمایت کرتے رہیں گے؟ ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔